السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تمام قسم کی تعریف اور بڑائی رب العالمین کے لیے سزاوار ہے۔ بعدہ درود السلام کا تحفہ اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو۔ معزز سامعین سامعات، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسجد ہادہ کے مصلیوں کو ایسی محفل منعقد کرنے کی توفیق دی جس محفل پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے درمیان فخر کرتا ہے، جس محفل میں شامل ہونے والوں کے لیے اللہ بخشش کا اعلان کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی محفلیں بار بار منعقد کرنے کی ہم لوگوں کو توفیق دے، اور ایسی مبارک محفل میں جو رحمتیں، جو مغفرتیں، جو فضیلتیں اللہ نے رکھی ہیں، اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم تمام حاضرین کو ان فضیلتوں کے مستحق بنا کر ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے۔ جس موضوع پر ہمیں کچھ دیر بعد کرنا ہے، اس موضوع کا آپ کے سامنے اعلان ہوا، اور اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے اس موضوع کے مناسبت سے ہم نے جو آیت پڑھی ہے بات رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اخلاص، تقریباً لوگ یہ لفظ بولتے ہیں، آخر اخلاص کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اخلاص کا لغوی معنی چھانٹنا، صاف کرنا، پاک کرنا، الگ کرنا۔ میرے خیال سے سمجھ میں آ گئے ہوگی، کسی چیز کو پاک صاف۔ آج خالص دودھ رہے جس میں ذرہ بھی پانی کی ملاوٹ نہ ہو تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایک دم پیور دودھ ہے، ایک دم خالص دودھ ہے، ایک قطرہ بھی اس میں پانی ملایا نہیں گیا۔ اور شرعی اصطلاح میں جو اخلاص کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ ہم جو عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں، ہماری نیت ہو اس عبادت سے، اس عمل صالح سے، اس کام سے، اس بات سے، اس عمل سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی قربت ہم کو مل جائے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ تعالی آخرت میں ہم کو اجر عظیم عطا کرے۔ یہ ہے شرعی اصطلاح میں اخلاص کا مفہوم۔ اب اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہ ہو، کوئی مقصد سے بھئی ہم کو عزت ملے، ہم کو مال ملے، ہماری شہرت ہو، ہماری تعریف ہو، ہماری واہ واہ ہو،
ہمارا فلاں کام بن جائے، ہم فلاں نقصان سے بچ جائیں، یا ہم کو سیٹ مل جائے، ہم کو کرسی مل جائے، ہم کو عہدہ مل جائے، ہم کو منصب مل جائے، ہم کو اقتدار مل جائے، یہ ساری باتیں نہ ہوں۔ اخلاص یہ اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان ایک راز ہوتا ہے جو صرف رب جانتا ہے اور رب کا بندہ جانتا ہے، تیسرا اور کوئی جانتا نہیں کہ دل میں کیا ہے، کس نیت سے یہ چیز ہو رہی ہے۔ اور اخلاص یہ عمل صالح کی روح ہے۔ جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں ہمارے اندر روح جان باقی ہے تو سب کچھ ہے، اگر روح نکل گئی تو جسم کو لوگ جلا دیں گے یا مٹی کے نیچے دفن کر دیں گے، تھوڑی دیر بھی رہنا گوارا، روح نکلتے ہی دفنانے کا انتظام شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی اگر عمل صالح سے اخلاص نکل جائے تو اللہ تبارک و تعالی وہ عمل کو پھینک دیتا ہے، بلکہ کبھی کبھی وہی عمل عذاب کا ذریعہ، ذلت کا ذریعہ، نقصان کا ذریعہ، بربادی کا ذریعہ، لڑائی جھگڑے کا ذریعہ، اختلاف کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اخلاص عمل صالح کی قبولیت کی ایک علامت ہے۔ کوئی بھی عمل کر رہا ہے مسلمان، دو شرط ضروری ہے، ایک تو عمل صالح، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جو ہم عمل صالح کر رہے ہیں نیت خالص ہو اللہ کی رضا کی، ایک شرط، اور دوسری شرط وہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے طریقے کے اسوہ کے مطابق ہو۔ جب تک یہ دو شرطیں نہیں پائی جائیں گی اللہ کی قسم ہمارا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ رب العالمین نے فرمایا سورہ بینہ کے اندر وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ اللہ نے صرف حکم یہ دیا ہے کہ دین کو، عمل صالح کو ایک دم خالص رکھو، پیور رکھو۔ پھر اس کے بعد کیا کہا؟ حنفاء، حنفاء کا مطلب اللہ کی طرف جھک جاؤ، اور جب اللہ کی طرف جھک گئے تو پھر دوسرے کے مذہب، غیر قوموں کے رسم و رواج، دوسروں کی بات کو سننا بھی گوارا نہ کرو، ادھر پلٹ کر مت دیکھو۔ حنفاء، اور حنفاء کی تشریح آگے اللہ نے کیا وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، جب اللہ کی طرف جھک گئے سارے ادیان، مذاہب، رسم و رواج، طریقوں سے رخ کو موڑ کر، تو وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اب جھکنے کے بعد خبردار نہ دائیں دیکھو، نہ بائیں دیکھو، نہ اس کو دیکھو، نہ اس کو دیکھو، نہ فائدہ دیکھو، نہ نقصان دیکھو۔ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ فضیل بن عیاض علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ عمل صالح کوئی کرتا ہے، اگر کسی کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے، دکھانے کے لیے کر رہا ہے، دنیا کا مقصد حاصل کرنا ہے تو یہ شرک ہے۔ اور اگر کوئی شخص عمل صالح کرنے سے رک جاتا ہے کسی کے وجہ سے، فلاں دیکھے گا تو کیا بولے گا،
تو یہ ریاکاری ہے۔ اخلاص یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دکھا کر عمل کرنے سے اور دوسروں کے وجہ سے عمل صالح کرنے سے رک جانا، یہ ہے اخلاص۔ فضیل عیاض رحمۃ اللہ علیہ یہ تشریح کرتے ہیں مختصر الفاظ میں دوستو۔ تو خیر، اخلاص یہ ہے کہ جو عمل کریں مقصد ہو صرف رب کی بات، اور کسی چیز کی ملاوٹ، یہاں تک کہ اپنے نفس کی بھی ملاوٹ نہ ہو۔ اس کے بڑے فجوز ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں۔ ہم اس مختصر وقت میں چند فضیلتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پہلی چیز، کوئی شخص اچھا عمل کر رہا ہے کروڑوں کا اربوں کا، آپ دیکھ لیے، آپ نے بھی دل سے یہ ارادہ کر لیا کہ ہم بھی یہ عمل کریں گے تاکہ اللہ راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، دل میں نیت پختہ کر لیے کرنے کا، لیکن عذر شرعی ہوا اور وہ عمل آپ نہیں کر سکے، تو اللہ کی قسم عمل صالح کرنے والوں کو جتنا اجر ثواب ملے گا، صرف خالص نیت کرنے والوں کو بھی اتنا اجر ثواب ملے گا، اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی۔ قرآن سورۃ التوبہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا حَمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ۔ اس آیت کے اندر ایک واقعہ کا تذکرہ ہے۔ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا حَمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ۔ غزوہ تبوک کا جب نبی علیہ السلام نے ارادہ کیا تو صحابہ اکرام کے درمیان اعلان کر دیا، تیاری ہو گئی، نکلنے کا وقت آیا۔ کچھ منافق قسم کے لوگ تھے، اعرابی دیہاتی، انہوں نے آ کر عذر بیان کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عذر ہے، ہم نہیں چل سکتے، آپ نے اجازت دے دیا۔ کچھ اور مخلص مومن آئے، آ کر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو تیاری کر چکے ہیں، لیکن دور کا سفر ہے، پیدل تو چل نہیں سکتے اتنا لمبا سفر، اگر آپ کے پاس سواری ہے تو ہمیں سواری عطا کر دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سواری نہیں تھی، آپ نے معذرت کر لی، نہیں میرے پاس سواری نہیں، اور کسی کے پاس نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو دے۔ جواب مل گیا، نہ ان کے پاس سواری، لاکھوں کوشش کرنے کے باوجود بھی سواری کا انتظام نہ ہو سکا۔ نبی کے پاس آئے تھے امید لے کر کہ نبی سواری مہیا کریں گے، خود نہیں دیں گے تو کسی سے دلا دیں گے۔ جواب یہاں بھی مل گیا نہیں کا، اب ایک دم نا امید ہو گئے۔ تولوا وعیونہم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون۔ رب خود نقشہ کھینچ رہا ہے، جب وہ پلٹے نبی کے محفل سے گھر کی طرف، اتنا غمزدہ تھے، اتنا رنجیدہ تھے، دل پر اتنا بوجھ تھا، اتنی نا امیدی تھی، دل بھر آیا، اتنے بڑے اجر ثواب سے ہم محروم ہو جا رہے ہیں۔ نبی کے ساتھ ہم سوچے تھے سفر کرنے کے لیے، نبی کے ساتھ سفر کرنے سے ہم محروم ہو گئے، دل پر بڑا بوجھ آیا، بڑا رنج ہوا، بڑا غم ہوا، برداشت نہ ہو سکا۔ وہ غم ان کے آنکھوں میں آنسو کی شکل میں بھر آیا، اور برداشت نہ کر سکے، زار و قطار تفیض من الدم حزنا، غم اور رنج کے وجہ سے ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ تھا خلوص دوستو،
اللہ کو رحم آ گیا، نبی صحابہ کے ساتھ گئے لمبا سفر کر کے، پھر وہاں سے واپس آ رہے ہیں تو چلتے چلتے ایک مقام پر کہا، جتنے صحابہ تھے جانے آنے میں راستہ پر خطر تھا، گرمی کا موسم، دھوپ، کتنی پریشانیاں، کتنی مصیبت جھیلنا پڑا ہوگا۔ آپ نے ایک وادی میں چلتے ہوئے کہا، لقد ترکتم اقواما سرتم مسیرا ولا انفقتم من نفقہ، اے صحابیوں یقیناً تم مدینہ کے اندر اپنے کچھ بھائیوں کو چھوڑ کر آئے ہو، لیکن یاد رکھنا ہے تو وہ مدینہ میں، لیکن جہاں تم چل رہے ہو وہ تمہارے ساتھ چل رہے ہیں۔ جس وادی میں، جس راستے پہ تم چل رہے ہو، جس میدان میں تم چل رہے ہو، رات میں تم چل رہے ہو، دن میں تم چل رہے ہو، اللہ کی قسم تمہارے ساتھ چلنے میں وہ بھی شامل ہے، اور جو تم خرچ کر رہے ہو اس میں بھی وہ شامل ہے۔ صحابہ اکرام کو سمجھ میں نہیں آیا، کہا یا رسول اللہ کیف یکون معنا وہم فی المدینہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ مدینہ میں اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جہاں چل رہے ہیں وہاں ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، ہم جہاں خرچ کر رہے ہیں اس خرچ کرنے میں وہ بھی شامل ہے۔ یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبسہم العذر، یاد رکھنا انہوں نے پکا ارادہ کر لیا تھا، تیاری کر لی تھی، لیکن ان کے عذر نے ان کو روک لیا۔ جو خالص اللہ کے لیے وہ نیت کر چکے تھے، اس نیت کی برکت سے اللہ اتنا ہی اجر ان کو عطا کر رہا جتنا کہ تم کو کر رہا ہے۔ یہ خالص نیت ہے دوستوں، حالانکہ بیچارے سب گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، لیکن سچی نیت کے وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے صحابیوں، جتنا تم کو اجر مل رہا ہے اتنا ہی اجر ان کو بھی مل رہا ہے، اور جو تم خرچ کیے، خرچ کرنے کے بعد جتنا تم کو ثواب مل رہا ہے ان کو بھی اللہ اتنا اجر اور ثواب عطا کر رہا ہے۔ یہ ہے فضیلت دوستو۔ اس لیے ہمیشہ جب عمل صالح کی نیت کریں تو ایک دم خالص اور پیور کریں۔ ایک چیز نمبر 2، جتنا ہمارا دل خالص ہوگا اللہ کے لیے، جتنا بڑا اخلاص ہوگا ہمارے دل میں، اللہ کی قسم عمل صالح کا اجر بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ آپ 12 حدیث سنتے ہوں گے، خاص کر کے رمضان کے مہینے میں، بھائی کوئی شخص نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو ابھی کیا نہیں، ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جب نیکی کر لیتا ہے ایک نیکی کا کام تو اللہ تعالیٰ 1 کا 10 دیتا ہے کم سے کم، اور پھر 10 سے 700 تک بڑھاتا رہتا ہے۔ کیوں؟ نیکی ایک ہی کر رہا ہے، ایک ہی رکعت پڑھ رہا ہے، لیکن ایک کو 10 نیکی مل رہا ہے، ایک کو 100، ایک کو 1000، ایک کو لاکھ، ایک کو کروڑ، صرف ایک ہی رکعت پہ۔ ہم نے کہا اخلاص اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان راز ہے، لیکن اگر اخلاص اور زیادہ ہو، واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، سورۃ البقرہ۔ انسان کی نیت جتنی خالص اور پیور ہوگی، اللہ تعالیٰ اب 700 تو چھوڑو،
واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جتنا چاہے گا بڑھائے گا، واللہ واسع علیم، اللہ تعالی دل کے گہرائیوں میں انسان کے بارے میں علم رکھتا ہے کہ اس نے نیت کتنی خالص اور پیور رکھی ہے، اسی حساب سے واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اب 7 کروڑ بھی دے سکتا ہے، 7 ارب بھی دے سکتا ہے ایک نیکی کا، کوئی اس کو شمار نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے صحابہ اکرام نصف سا 2.5 کلو اگر خرچ کی اللہ کے راہ میں تو اللہ کے نبی نے فرمایا اب تم میں سے کوئی شخص سونے کا پہاڑ بھی خرچ کر دے تو ان کے آدھا سا کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ ہم سب کچھ کر رہے ہیں لیکن نہیں، کیوں؟ جو خلوص للہیت ان کے اندر تھی وہ خلوص ہم پیدا ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ اور پھر وہ روایت لمبی چوڑی، تصدق بصدقہ فاخفاها، میدان محشر قائم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سب اپنے اعمال کے حساب سے اپنے ہی پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کوئی کسی کو پوچھے گا نہیں۔ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا، ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا جس نے صدقہ اس طریقے سے کیا، فاخفاها، اس طریقے سے چھپایا، اس طریقے سے راز میں رکھا، سیدھے ہاتھ سے دیا تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلا۔ یہ ہے خلوص۔ آج کچھ ہوا نہیں، بولنا نہیں چاہیے، بات آئی تو بول دے رہا ہوں، اللہ معاف کرے، ریاکاری مقصد۔ ارے بھائی تو بول کا ہی کو رہا ہے، جس سے تو بول رہا ہے انہیں قبول کرنے والا نہیں، جس کو تو بتا رہا ہے انہیں نیکیاں دینے والا پھر کئی کو بتا رہا ہے۔ کر لیا، دل کی بات کو جان لیا رب، اب کسی سے کہنے سننے کی ضرورت، فاخفاها، چھپایا، اللہ عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ تو دوسری فضیلت، دوسرا فائدہ یہ ہے اخلاص کا کہ اللہ نیکیاں بڑھاتے جاتا ہے، دل میں جتنا خلوص بڑھا ہوا رہتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ یہ فضیلتیں اللہ ہم کو عطا کر دیں۔ نمبر 3، اخلاص کی فائدوں میں سے ایک تیسرا فائدہ، شیطان مخلصین پر کبھی مسلط نہیں ہو سکتا، کبھی اس کو بہکا نہیں سکتا، کبھی سیدھے راستے سے اس کو ہٹا سکتا نہیں۔ مخلص ہے تو آج سب مخلص، لیکن منصب، اقتدار، کرسی ہے، عہدہ ہے تو مسجد میں کرسی گئی تو پھر مسلمان ہے کہ ڈھیڑ ہے پتہ نہیں چلتا، نماز غائب۔ کیا؟ مخلص نہیں تھا، اس لیے مسجد میں نہیں آ پا رہا بیچارہ، آتا ہی نہیں، شیطان روک دیا، شیطان مسلط ہو گیا۔ کہیں کا بھی معاملہ دیکھ لو، خلوص ختم رہتا ہے۔ لیکن جو خلوص سے عمل کرتا ہے کوئی، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس پر شیطان کو کبھی مسلط ہونے ہی نہیں دیتا۔ شیطان کے آدم علیہ السلام کی پیدائش کا کئی مقام پر اللہ نے ذکر کیا ہے، سورۃ البقرہ، سورہ اعراف، سورۃ الکہف کے اندر اور سورہ صاد وغیرہ کے اندر رب نے پیدا کیا، سجدہ کرو، سبوں نے سجدہ کیا، شیطان نے سجدہ ابا واستکبر وکان من الکافرین، دھتکار دیا گیا۔ جب دھتکارا گیا تو اس نے کہا اللہ اب تو میں ملعون مردود ہو گیا، پھٹکار دیا گیا، دھتکار دیا گیا۔ اب دیکھو، غلطیاں تو ہوتی ہیں لیکن غلطی پہ نادم ہو جانا بابا آدم کی سنت ہے، غلطی پہ نادم نہ ہونا اور ٹیڑھا چلنا شیطان ابلیس کی سنت ہے۔ دوستو، ہم زندگی میں کس کے طریقے پہ چل رہے ہیں؟ دھتکارا گیا، بے وقوف کو نادم شرمندہ ہو کے توبہ کر لینا تھا، ادھر اور اکڑ گیا۔ کہا اللہ اب آپ نے ہم کو دھتکار ہی دیا، ملعون مردود قرار دیا، تو اب ہم کو قیامت تک موقع دے دیجیے۔
تو یہ آدم کے اولادوں کو ہم بہکائیں گے. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے ہر طرف سے دین والے کو دین کا طریقہ، ادھر شرک کو بدعات میں لے جائیں گے، دنیا پرست کو دنیا، عیاش کو عیاشی میں، مختلف طریقے سے ہم آئیں گے اس کے پاس. قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین. پھر خود ہی کہتا ہے الا عبادک منہم المخلصین. اللہ ہم تو سب پر ڈورے ڈالیں گے لیکن تیرے مخلص بندوں پر میری چال نہیں چلے گی. میں ان کو بہکا نہیں سکتا، تیرے راستے سے ہٹا سکتا. الا عبادک منہم مگر آدم کے بچوں میں، آدم کے اولاد میں سے، آدم کے بیٹے اور بیٹیوں میں، ان پر ہماری تدبیر ناکام ہوگی، ہماری عیاری مکاری نہیں چلے گی کتنا بھی کوشش کر لیں. جو تیرے مخلص بندے ہیں، خلوص کے ساتھ عمل صالح کرتے ہیں، ہمارا حربہ ان پر خود شیطان نے قبول کر لیا. بڑی طاقت ہے دوستو اخلاص، اللہ کی مدد رہتی ہے ایسے بندوں پر، مخلصین پر. شیطان کبھی اس پر حاوی نہیں ہو سکتا. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ تلبیس ابلیس میں نقل ایک واقعہ کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اس نے سنا فلاں جگہ روڈ پہ راستے کے کنارے ایک درخت ہے جو شرک کا اڈا بن گیا. آج بھی دیکھتے ہیں کہیں اچھا درخت دکھا، مسلم بھائی دیکھا، پتھر گاڑ کر اس پر ہلر کلر مار دیا، بس چلہ کس کا؟ غوث آدم کا چلہ شروع ہو جاتا ہے. غیر مسلم بھائی دیکھا، اب اس پر پہلے ہلدی لگاتا، لیمو رکھتا، پھر اس پہ لال کلر مارتا، پھر اس کا دیوی دیوتا بن جاتا ہے، شروع ہو جاتا درخت. اکثر اس کو پتا چل گیا فلاں درخت شرک کا اڈا بنتے جا رہا ہے، لوگ جمع ہو رہے ہیں. مومن تھا، موحد تھا، کلہاڑی اٹھائی، آج چل کر کاٹ کر پھینک دوں گا، نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری، شرک کے اڈے کو ختم کر دیتا ہوں. چلا، انسان سامنے آ کے ٹھہر گیا، سمجھایا مت کاٹ بھائی، کیا فائدہ ہے. آج کاٹ دیا، لوگ دوسرے درخت کو اپنا معبود بنا لیں گے، وہاں شروع ہو گئے. بہت سمجھانے کی کوشش، نہیں میں کاٹ کے چھوڑوں گا. اب دونوں میں کشتی شروع ہو گئی، انہیں اس کو مار رہا، انہیں اس کو مار رہا، انہیں پٹک رہا، انہیں پٹک رہا، لے لے. آخر میں بہت دیر جب کشتی چلتی رہی، مار پیٹ چلتی رہی، تو موحد مسلمان حاوی ہو گیا، اس اجنبی شخص پر پٹک کے اس کے سینے پہ چڑھ گیا. اب اس کا دم چڑھنے لگا. اس نے کہا، آخر میں دیکھا اب جان نہیں بچے گی تو چھوڑ دے بھائی، اب چھوڑ دے، میں ہار گیا. محبت سے سمجھایا، مت کاٹ، دیکھ ایسا کر، ہر دن اگر تو درخت نہیں کاٹتا، چھوڑ دیتا، تو ہر دن 3-4 درہم تجھ کو مل جائیں گے. تو ہے کون، کہاں سے کیسا دیتا، تیرے تکیے کے نیچے تجھے مل جائے گا. اب روز صبح اٹھتا، درخت تو نہیں کاٹا، واپس چلے گا، فائدہ اس کو ہے. صبح اٹھتا، جب تکیہ اٹھاتا تو دیکھتا 3-4 درہم ہے، ملا. دوسرے دن، چوتھے دن، کئی دن ملتا رہا، پھر اس کے بعد نہیں مل رہا. ایک دن نہیں ملا، 2 دن، 3 دن. اب پھر کلہاڑی اٹھایا، آج تو نہیں چھوڑوں گا، درخت کو کاٹ دوں گا. پہنچا، وہی آدمی پھر آیا، سمجھایا، نہیں سمجھا، کشتی شروع ہو گئی. انہیں اس کو مار رہا، انہیں اس کو مار رہا، بہت دیر تک کشتی لڑتے لڑتے آج وہ اجنبی شخص اس کو خم مارا، اٹھا کر پٹک کر اس کے چھاتی پہ بیٹھ گیا. بتا اب تو باز آئے گا کہ نہیں درخت کے کاٹنے سے؟
اب جان پہ پڑا تو ہاں بھائی ٹھیک ہے، ہٹ گیا۔ کہا لیکن ابھی 3-4 دن پہلے میں تجھے پٹک پٹک کے مارا، آج تم مجھے پٹک کے مار رہا ہے، سمجھ میں نہیں آیا وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا دیکھ پہلے دن جو تو جا رہا تھا درخت کاٹنے، تو خلوص للہیت کے ساتھ جا رہا تھا اس درخت کو کاٹنے، خلوص للہیت کے ساتھ جا رہا تھا، شرک کے اڈے کو مٹانا چاہتا تھا، یہ مقصد لے کے جا رہا تھا، اس لیے تو مجھے مارا، میں ہار گیا۔ لیکن آج تو خالص اللہ کے دین کی خدمت کے مقصد سے نہیں جا رہا، مقصد یہ ہے پیسہ، پیسہ، اس لیے اللہ کی مدد نے بھی تیرا ساتھ چھوڑ دیا اور تو ہار گیا۔ آج مجھ سے زندگی کی بھیک مانگ رہا، میں کوئی انسان نہیں بلکہ میں شیطان ہوں۔ قال فبعزتك لأغوينهم اجمعين الا عبادك منهم شیطان نے خود کہا اے رب تیرا جو مخلص بندہ ہوگا، تیری رضا کے لیے صرف جو کام کرے گا، اس پر میرا زور، میری مکاری، میری عیاری، میری طاقت، میری چال، میری سازشیں کام نہیں آئے گی۔ آج ہم سوچ لیں، دین کے نام پہ کام کرتے رہتے ہیں، منصب گیا مسجد چھٹی، مسجد صرف چھٹی نہیں بلکہ شیطان ایسا سوار ہوا کہ پھر کیا کیا سازشیں، کیا کیا فریب، کیا کیا مکاری، کیا کیا دغا بازی شروع ہو جاتی ہے۔ سوچو آج مقصد کیا ہمارا رہتا؟ منصب حاصل کرنا، خلوص دیکھنا ہے تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، جن کے بارے میں آج کے دور میں بھی دنیا کا کوئی کافر شخص بھی تاریخ کی کتاب لکھنے بیٹھتا ہے اور لکھتا ہے کہ سب سے بڑا جنگجو، سب سے بڑا گورنر جنرل اگر کوئی گزرا ہے تو صرف مسلمانوں کے خالد بن ولید ہے۔ یہ وہ خالد بن ولید ہیں جس کو سیف اللہ کا لقب ملا ہے، جن کے بارے میں کچھ مسلمانوں کا عقیدہ بنتا جاتا تھا کہ جب خالد بن ولید جنگ میں رہے تو وہ جنگ ہار ہی نہیں سکتے۔ ایک وقت آیا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں ان کو بازو کر دیے، ہٹا دیے ان کو، شور شگافہ ہوا، اور ایک مرتبہ خطبہ دیتے دیتے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ ذکر کر دیا تو ایک نوجوان اٹھتا ہے اور کہتا اے خالد خاموش ہو جا۔ خالد بن ولید کو کہہ رہا ہے دوران تقریر خاموش ہو جا، یہ کہہ کر کیا لوگوں میں فتنہ پیدا کرنا چاہ رہا ہے؟ قربان جائیے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے خلوص پر، کہتے ہیں نہیں اللہ کی قسم، جب تک عمر جیسا ہمارا خلیفہ ہے اس وقت تک کبھی فتنہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ آج چاہے ورلڈ کے پیمانے میں دیکھ لو، چاہے ہندوستان کے پیمانے میں دیکھ لو، چاہے مسلمانوں کی کوئی تنظیم سوسائٹی ہو اس پیمانے میں دیکھ لو، ہر جگہ اختلاف، ہر جگہ فتنہ، ہر جگہ فساد، ہر جگہ کوٹ کچہری، ہر جگہ دو لوگوں میں سلام دعا بند، حسد، کینہ، کپٹ، بغض، کیوں؟ پیسہ، کرسی، کیوں؟ آپ اللہ کی قسم تاریخ دیکھ لو، ہمیشہ سے بادشاہ جیسا رہتا ہے عوام بھی ویسے ہوتی ہے۔ اگر خائن ہے بادشاہ، چور ہے، شرابی ہے، زانی ہے، بدکار ہے تو عوام بھی ویسے ہی ہو جاتی ہے۔ اگر تعصب رکھنے والی کوئی ہے
جماعت منصب پر عصبیت رکھتا کسی قوم سے، ہندوستان کا ہی، تو اس کی قومیں بھی، اس کے مذہب کے لوگ بھی دوسرے قوم سے حسد عصبیت رکھنے لگتے، ان کے دل سے اب انسانیت ختم ہو جاتی، رحم ختم ہو جاتا، سامنے والے پارٹی کو مارو، یہی مقصد رہتا ہے۔ منصب عہدے پر صاحب کرسی جیسا رہے گا عوام ویسے بنے گی۔ آج جو یہ چیزیں ہیں، کیوں مخلص نہیں ہے، اس لیے شیطان مسلط ہوا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخلص تھے، کہا عمر جیسا جب خلیفہ ہوگا تو اللہ کی قسم فتنہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور سن لو، میں منصب پہ تھا، گورنر تھا، جنرل تھا، اس کے لیے نہیں لڑ رہا تھا، بلکہ اللہ کی قسم پہلے جیسے میں اللہ کے دین کے لیے جان ہتھیلی پہ لے کے لڑا، آج ابو عبیدہ بن جراح کے ہاتھ کے نیچے رہ کر ایک معمولی سپاہی بن کر ویسے ہی لڑوں گا اللہ کے لیے۔ یہ ہے اصل خلوص دوستو۔ جب یہ خلوص ہو دین کے لیے، اللہ کے لیے، تو شیطان خود کہتا الا عبادک منہم المخلصین، خلوص نہیں ہوگا تو خود دین سے ہٹے گا اور پھر فتنہ فساد برپا ہوگا۔ دوست اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ یہ فضیلت عطا کر دے خلوص کی ہمارے اندر۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ جنت دے گا، اللہ خوشخبری دے گا، اللہ ہدایت کا چراغ بنائے گا۔ اگر خلوص ہے تو اس خلوص کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی جو سیاہ کاری کی تاریکیاں فتنوں کے پھیلی ہوئی ہیں، اس فتنے فساد اختلاف کی تاریکی کو بھی اللہ خلوص کے وجہ سے ختم کر دے گا۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ شعب الایمان کے اندر نقل کرتے ہیں، راوی ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فطوبى للمخلصین اولئک المصابیح الہدی وتتجلی عنہم کل فتنہ ظلمہ، رواہ البہقی۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے کانوں نے سنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے طوبی للمخلصین، اخلاص سے کام کرنے والوں کے لیے طوبہ ہے۔ اب طوبہ کا کیا مطلب؟ قرآن حدیث دیکھیے تو طوبہ کا 2 مطلب ہے۔ ایک تو طوبہ نام کا جنت میں درخت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے سورہ رعد کے اندر واضح طور پر فرمایا کہ جو لوگ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم طوبى لهم طوبى لهم وحسن مآب، جنہوں نے اللہ کے ذکر سے اپنے دل کو سکون پہنچایا، اپنے دل کو قرار پہنچایا، اپنے دل کو اطمینان پہنچایا، اپنے دل کو ٹھنڈک پہنچائی، طوبیٰ لہم حسن مآب، ان کے لیے طوبیٰ ہے اور یہ اچھا ٹھکانہ ہے۔ طوبیٰ نام کے جنت میں ایک درخت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اتنا بڑا درخت ہے کہ درخت کے اس کنارے سے ایک سواری پر بیٹھ کر سواری بھگانا شروع کر دو، دوڑاتے جاؤ، ایک روایت میں 70 سال، ایک دوسری روایت میں 100 سال تک دوڑاتے جاؤ تو اللہ کی قسم درخت کے اس کنارے تک نہیں پہنچ سکتے۔ گویا اس خلوص سے مخلص لوگوں کے لیے جو اخلاص کے ساتھ کام کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اللہ ان کے لیے کہہ رہا جنت ہے تمہارا ٹھکانہ۔ ایک مطلب یہ ہے۔ دوسرا ابن حبان کی روایت ہے، ایک صحابی نے دیکھا
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھے ہوئے خوش ہو کر کہا طوبی لمن رآنی، اللہ کے نبی طوبی مبارک ہو اس شخص کے لیے جس نے آپ کو دیکھ لیا۔ آپ نے کہا طوبی اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا حالت ایمان میں اپنے آنکھوں سے۔ پھر طوبی طوبی 7 مرات 7 مرتبہ کہا مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو اس شخص کے لیے جو مجھے نہیں دیکھا بلا دیکھے ہوئے مجھ پر ایمان لایا، یعنی ہم لوگوں کے لیے۔ تو یہاں ہم مبارک بادی کے لیے بھی لیں گے معنی اور جنت کے لیے بھی لیں گے۔ اللہ کی رحمت میں کمی نہیں ہے، جو اللہ سے جیسی امید رکھتا ہے اللہ اس کو ویسے عطا بھی کرتا ہے۔ گویا اگر ہم اخلاص کے ساتھ عمل صالح کرتے ہیں تو نبی کے زبان سے اللہ ہم کو مبارکبادی دلا رہا ہے اور اپنے قرآن کے ذریعے ہم کو جنت کی بشارت دے رہا ہے۔ دوستو اللہ سے دعا کرو دوستو یہ خلوص اللہ ہمارے اندر عطا کر دے۔ تو پہلی چیز کیا؟ طوبی للمخلصین، اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والوں کے لیے خوشخبری جنت ہے۔ اور دوسرے اولئک مصابیح الہدی، دوسرے کس کے لیے مبارک؟ جنت، جو لوگ چراغ ہدایت ہیں، یہ جو خلوص للہیت کے ساتھ کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نور بنا رہا ہے، ان کو روشنی بنا رہا ہے دوسرے لوگوں کے لیے کہ ان کے عمل خالص کے وجہ سے اللہ ان کو توحید پر لائے گا۔ یہ دوسری فضیلت اس حدیث کے چراغ ہدایت ہے، ہدایت پہ چلنے کے لیے لوگوں کے لیے نور روشنی چراغ اللہ بنا رہا ہے۔ تیسری چیز اسی ایک حدیث میں وَتَتَجَلَّى عَنْهُمْ كُلَّ فِطْرَةٍ وَلَمَا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلاص کے ساتھ کام کرنے کے وجہ سے اللہ تبارک و تعالی بستی کا معاشرے کا جتنا فتنہ ہے اور تمام فتنوں سے جو تاریکی چھا گئی ہے، نہ حق دیکھنے والے کو حق دکھتا ہے اور نہ باطل دیکھنے والے کو باطل دکھتا، کوئی شخص حق باطل میں فرق نہیں کر سکتا۔ اللہ کی قسم اخلاص سے کام کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس فتنے کی تاریکی کو اندھیری کو ختم کر دے گا۔ ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ نے یہ 3 جنت کی بشارت اور دوسرے ہدایت کے چراغ اور تیسرے اللہ تعالیٰ اس بستی سے اس مقام سے اس معاشرے سے اس سوسائٹی سے اس جماعت سے جتنے فتنے کی تاریکیاں ہوتی ہیں، اندھیرا ہوتا ہے، سیاہی ہوتی ہے، اللہ صاف کر دیتا ہے۔ یہ نبی کی حدیث ہے دوستو۔ اللہ سے دعا کرو اللہ ہم کو اخلاص سے عمل کرنے والا بنائے۔ کتنا ہوا؟ 4۔ نمبر 5، سب سے بڑی دولت اللہ عطا کرتا ہے، سب سے بڑی دولت دنیا، ساری دنیا کی جتنی چیزیں اس سے بھی بڑھ کر، جنت اور جنت کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر، جنت کی نعمتوں سے بڑھ کر اللہ عطا کرتا ہے۔ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ ابن ماجہ شریف کے اندر نقل کرتے ہیں، راوی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فارق الدنیا علی اخلاص للہ وحدہ وعبادتہ لا شریک لہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ مات واللہ عنہ راض، جو شخص دنیا کو اس حالت میں چھوڑا، من فارق الدنیا علی اخلاص للہ، اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں مخلص تھا، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا، نماز کی پابندی کرتا تھا، زکوٰۃ ادا کرتا تھا،
اسی عمل کو کرتے ہوئے دنیا سے جدا ہوتا ہے تو واللہ عنہ راض، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ جب جنتی جنت میں ہوں گے، دوزخی دوزخ میں ہوں گے، جنت والوں کے سامنے اصلی شکل میں اللہ آئے گا، کچھ ضرورت میرے بندوں، کہیں گے اللہ سب کچھ تو دے دیا، اب کسی چیز کی ضرورت ہے؟ کہاں سوچ کے بتاؤ، اللہ سب کچھ دیا اب ضرورت نہیں، کہاں سوچو اس سے اللہ اس جنت اور جنت کی نعمت حور نور سب ہے، اب کیا ضرورت ہے؟ اللہ کہتا ہے نہیں، سب سے بڑی نعمت میری رضا کا حاصل ہو جانا ہے، آج میں تم سے راضی ہو رہا ہوں، اب اس کے بعد تمہارا رب تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا، کبھی تم پر غضبناک نہیں ہوگا، کبھی تمہارے اوپر کوئی رنج غم، کوئی مصائب، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی تکلیف نہیں ہوگا، کیونکہ تمہارا رب سب سے بڑی نعمت تم کو دے دیا، خود کو تم سے راضی کر کے۔ یہ ہے خلوص کے ساتھ عمل کرنے کی برکت دوستو، سب سے بڑی دولت عطا کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 6، ہم خلوص للہیت کے ساتھ جو عمل کرتے ہیں اس کا واسطہ دے کر، اس کا وسیلہ لے کر اللہ سے مانگیں تو اللہ دعا بھی قبول کرتا ہے، مصیبتیں بھی دور کرتا ہے۔ اپنے پاس بھی وسیلہ ہے بھائی، واسطہ ہے، لیکن ان کے والا وسیلہ نہیں، عقیدہ نہیں، جو قرآن و حدیث میں بڑی مشہور حدیث ہے، پہلے بہت بیان کی جاتی تھی۔ وہ کیا؟ اصحاب غار 3 آدمی چھپ گئے، بہت کوشش کی، چٹان نہیں ہٹی، پریشان ہو گئے، تو ایسے وقت میں کیا کیا جائے؟ ختم شیخ مغرب سے 10 منٹ پہلے ختم کرو۔ نہیں شیخ آ گئے، مجھے بھی جانا ہے بھائی دوسری جگہ، ٹھیک ہے 5 منٹ میں ختم کر دیتا، پہلے سے تو پیمان تھا نا، مغرب کے بعد دیتے برتے شیخ، اس وجہ سے نہیں میں وہاں جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے شیخ۔ تو تینوں کوشش کیے، لاکھ نہیں ہٹے، تو ایک اس میں سمجھدار آدمی کیا کہتا ہے، ہم نے زندگی میں اگر کوئی ایسا عمل کیا جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا، اس عمل کا ذکر اللہ کو واسطہ دے کے دعا مانگو، یہی ایک طریقہ ہے یہاں سے نجات ملنے کا، جان بچنے کا۔ ایک شروع کرتا ہے، وہ کیا؟ اپنے ماں باپ کی خدمت، صرف اللہ کے، دکھانا مقصد نہیں تھا، نہیں میں خدمت کرتا ہوں، میرے کو زیادہ حصہ ملنا، لوگ بولنا بڑا فرما، ایسا نہیں، صرف اللہ راضی ہو جائے، کیونکہ نبی نے فرمایا رب والدین کی رضا میں اللہ کی رضا، والدین کی ناراضگی میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے واسطہ دیا، چٹان ہٹ گئی۔ دوسرا بدکاری سے صرف اللہ کے ڈر سے، ذلیل ہونے کے ڈر سے نہیں، اللہ کے ڈر سے، زناکاری سے ہٹ گیا، تیار تھا، اس کا واسطہ دیا، اللہ تیرے ہی ڈر سے میں نے یہ چھوڑا ہے۔ تیسرا ایک مزدور کی مزدوری دے دیا، کچھ سالوں کے بعد وہ آیا۔ ان تینوں نے اپنے عمل صالح کا جو خلوص للہیت کے ساتھ کیا تھا، دعا مانگا تو اللہ تعالیٰ نے چٹان ہٹا دی اور جان بخش دی۔ اور خلوص سے کیا ہوا عمل جب ہم کرتے ہیں، صرف ہمارے ہی حق میں دعا قبول نہیں ہوتی۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، نسائی شریف کے اندر راوی حافظ الحدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نقل کرتے ہیں، انما ینصر اللہ هذه الامة بضعیفها بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم، پورے دنیا کی امت کی اللہ مدد کرتا ہے خلوص سے کام کرنے والوں کی دعاؤں، ان کے نماز کے وجہ سے اللہ مدد کر رہا ہے۔ اتنا اللہ کے نزدیک خلوص سے عمل کرنے والوں کا مقام ہے۔ اللہ سے دعا کرو یہ چیز ہمارے اندر اللہ عطا کر دے۔ اور ہم درجہ چاہتے ہیں نمبر 60،
اگر ہم خلوص سے کام کرتے ہیں تو اللہ ہمارے درجے کو بلند کرتا ہے. جتنا مخلص رہیں گے عمل میں اتنا ہی درجہ بڑھتا جائے گا. اللہ کے رسول متفق کی روایت ہے بخاری مسلم کی، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا یا سعد انک لن تخلف فتعمل عملا صالحا. اے سعد بن ابی وقاص سنو، جب تم پیچھے رہ جاؤ اور لوگ چلے جائیں، یعنی جن کے درمیان تم رہ رہے ہو یہ لوگ مر جائیں اور اللہ تم کو ابھی بحیات رکھے، فتعمل عملا صالحا، تم جو عمل کرنا خالص اللہ کے لیے عمل کرنا، تو جب تم عمل خالص اللہ کے لیے کرتے جاؤ گے تو اللہ آخرت میں دنیا میں تمہارا درجہ خوب بلند 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 کرتا چلا جائے گا. خلوص نبی ایک خاص صحابی کو یہ تلقین کرتے ہیں. ہم سوچیں ہمارے درمیان رہنے والے کتنے ہمارے مصلی گزر چکے ہیں، کتنے ہمارے نوجوان وفات کر چکے ہیں. غور کریں کل کے دن اسی مسجد میں ہمارے ساتھ ایک ہی سب میں مل کر پیر سے پیر کندھے سے کندھا ملا کر نماز پڑھ رہے تھے. ہم زندہ ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں دنیا میں بھی مقام بلند ہو آخرت میں تو اپنے عملوں میں خلوص اللہیت عطا کرو. دوستو یہ 7 چیزیں ہو گئی، اور کچھ چیزیں تھیں لیکن پھر انشاءاللہ کسی محفل میں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہم کو خلوص للہیت کے ساتھ عمل صالح کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.